السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادھر جو میرے بھائی اور بچے کھڑے ہیں، آپ سے گزارش کرتے ہیں بھائی، آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے امتحان میں ڈالیں۔ بھائی آپ تھوڑا سا خیال رکھنا، ان سے کہیے تھوڑا خیال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بزرگوں اور بھائیوں، دو باتیں عرض کرنی ہیں، وقت محدود ہے۔ پہلی بات یہ ہے، جامعہ کو اس منظر کو دیکھ کر بے پناہ خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین جب کسی سے راضی ہوتے ہیں اور خدمت لینا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھا عملہ فراہم کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم سب کے سرپرست حضرت مولانا محمد معروف صاحب سے اللہ راضی ہے، ان کو اچھا عملہ دیا ہے، جامعہ روح بترقی ہے۔ کووڈ کے 2 سال کے بعد مسلمانوں کا یہ جنم اخیر دیکھ کر طبیعت میں بے پناہ خوشیاں آ رہی ہیں، دل بلیوں اچھل رہا ہے۔ آپ حضرات کی یہ آمد بتاتی ہے کہ اس جامعہ سے آپ کا بہت گہرا تعلق ہے، اور کیوں نہ ہو جب جامعہ کی خدمات وہ ہیں جو مولانا عبدالحی صاحب اور مولانا غازی محمد صاحب نے پیش کی ہیں، تو آپ حضرات کا تعلق جامعہ کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور کتنی خوشی کی بات ہے کہ جامعہ میں ان 2 کتابوں کا افتتاح ہوا ہے اور مسلمانوں کی علماء کی اتنی بڑی تعداد آئی ہے، اور ضیافت پر جامعہ کا خرچ نہیں ہو رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ حضرات کے دل میں جامعہ اور قانون جامعہ کا بہت اہمیت ہے۔ اللہ پاک اس محبت میں اضافہ فرمائے اور آپ حضرات کی اس لگن کو، اس تعلق کو قبول فرما کر اس میں خوب اضافہ فرمائے۔ میرے بھائیوں، اور دوسری بات، آج کا جو موضوع ہے اس کے تعلق سے اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، اس کا افتتاح ہے۔ یہ کتاب پوری دنیا میں، عرب میں، عجم میں، فارسی بولنے والوں میں، اردو بولنے والوں میں، ہندی بولنے والوں میں مقبول ہوئی ہے۔ آج سارے جہان میں جہاں دینی مدارس ہے وہاں یہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے، اور امت کے ایک تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ جو لا یقبع بھی کے درجے میں ہے، اس کو شمار نہیں کیا گیا۔ یہ اتفاق ہے کہ قرآن کریم کے بعد روئے زمین پر سب سے صحیح کتاب ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ غور کرنا ہے، خاص طور سے میرے ان بھائیوں کو جو میرے سامنے، میں علماء حضرات سے خطاب نہیں کر رہا ہوں، ہمیں اس موقع پر یہ غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اور صاحب کتاب کو یہ مقبولیت کیوں بخشی؟ ایسی کون سی صفات کی ہوئی ہیں؟ میرے بھائیوں، اس پر تفصیل سے بات ہمارے وہ فاضل کریں گے جو کتاب کو شروع کرائیں گے، لیکن میں کچھ باتیں ایسی آپ سے کرنا چاہتا ہوں جن سے مجھے والوں کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت الامام محمد بن اسماعیل البخاری نجیب الطرفین ہے، یعنی ماں کی طرف سے اور باپ کی طرف سے، دونوں طرف سے خیر ان کو ملی ہے۔ آج سارے عالم میں لوگ پریشان ہیں، اولاد کی تربیت نہیں ہو رہی ہے، اچھے نہیں بن رہے ہیں، ان کی زندگی میں نسخہ موجود ہے۔ حضرت الامام کے جو والد تھے اسماعیل، وہ خود بڑے پائے کے محدث تھے۔ ان کا جس وقت انتقال ہو رہا تھا، حضرت الامام چھوٹے تھے، تو انہوں نے اپنے تمام رشتہ داروں کو جمع کیا اور انتقال کے وقت ایک جملہ کہا کہ میری ملکیت میں لاکھوں درہم ہے، اور میں موت کے وقت یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ان لاکھوں درہموں میں حرام تو بہت دور کی بات ہے، کوئی ایک مشتبہ درہم بھی نہیں، مشتبہ مال نہیں۔ میری آپ سامنے سے گزارش ہے کہ میرے اس بچے کی پرورش اور تربیت خوب ذرا ہی سکے،
حلال مال سے تربیت ہوئی. دوسری طرف ماں ہے، ان کی ماں کی زندگی کے جو حالات ہیں اس میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت الامام کی عمر ابھی 4-5 سال کی تھی، ایک عارضے کی وجہ سے ان کی بینائی چلی گئی. والدہ محترمہ اللہ سے مانگتی تھی، خوب دعائیں کرتی تھی. ایک رات کو سوئی، رات میں خواب میں ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں فرمایا کہ تمہارے بچے کی بینائی لوٹا دی گئی ہے. صبح میں بچے کو جگایا تو اللہ تعالیٰ نے جو آنکھ کا عذر تھا وہ دور کر دیا اور حضرت الامام دیکھنے لگے اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان آنکھوں کی برکت سے ان کو کتنی ترقیاں سے نوازا. میرے اور آپ کا یہ سبق یہ ہے کہ اگر اپنی اولادوں کو ہم اچھا بنانا چاہتے ہیں تو مجھے اور آپ کو اچھا بننا پڑے گا. اگر امام بخاری میں والد اچھے ہیں، والدہ اچھی ہیں، تو ان کی اولاد بھی اچھی نکلی ہے اور ساری دنیا میں نام کمایا ہے اور اسلام کی اونچی سے اونچی خدمت انجام دی. پھر خود ان کی ذاتی زندگی، امام بخاری علیہ الرحمن کے حالات زندگی جب ہم پڑھیں گے تو ہم کو ایک بات ملے گی کہ ان کا ایک دعویٰ ہے. امام محترم نے یہ دعویٰ کیا ہے جب سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے، میں نے کسی کی غیبت نہیں کی. کب پتہ چلا امام محترم کو کہ غیبت کرنا حرام ہے؟ خود انہوں نے کہا ہند فی الحدیث وانا فی الکتاب، میں مکتب میں تھا کہ حفظ حدیث کا شوق مجھے پیدا ہوا اور 11 سال کی عمر میں 70,000 احادیث سند کے ساتھ میں نے یاد کر لی. اس لیے یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ 11 سال کی عمر میں ان کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ غیبت کرنا حرام ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے پوری زندگی کسی کی غیبت نہیں کی. اور وہ بہت دعوے کے ساتھ کہتے تھے کہ کل قیامت میں کسی انسان کا ہاتھ میرے گریبان تک اس لیے نہیں پہنچے گا کہ میں نے اس کی غیبت کی. اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کی ذاتی زندگی اچھی ہونی چاہیے تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے مراتب سے نوازیں گے کہ حضرت امام کو نوازا گیا ہے. حضرت الامام نے پوری زندگی اس چیز کی فکر کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور منصب ان کو دیا ہے ان کے کپڑوں پر کوئی دھبا نہ لگے. اہل علم حضرات، خاص طور سے طلبہ عزیز، ان کو اس کی کوشش کرنی ہے کہ کوئی آدمی ان کی طرف انگلی اٹھا کر یہ نہ کہہ سکے کہ تم جس چیز کی دعوت دے رہے ہو، جس عمل کی طرف بلا رہے ہو، آپ کے اندر نہیں ہے. حضرت الامام کی زندگی میں ایک واقعہ ہے کہ 1000 اشرفیاں سونے کے سکے ان کے پاس تھے. وہ کشتی میں سفر کر رہے تھے. بے تکلف میں ایک خادم کو بتا دیا تھا. اس خادم نے شور لگانا شروع کیا، میری 1000 اشرفیاں چھوٹ گئی ہیں. اس کے بعد تلاشی کا عمل شروع ہوا. حضرت نے کہا کہ اگر تلاشی کے دوران 1000 اشرفیاں میرے پاس ملے گی تو ہمیشہ یہ کہا جائے گا کہ بخاری لکھنے والے ہیں یا اس کتاب کے لکھنے والے پر چوری کا الزام تھا. تو حضرت نے وہ کثیر مال 1000 اشرفیاں دریا خود اپنے سمندر میں چھوڑ دی کہ میری شخصیت کے اوپر الزام نہیں آنا چاہیے. اس لیے میرے بھائی، ہم سب کو اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے. ایک بات کتاب کے تعلق سے کہتا ہوں. حضرت الامام نے کتاب شروع کی ہے کتاب الفقیہ سے. ہمارے اساتذہ ہم کو یہ بتاتے رہے ہیں اور مانتے رہے ہیں کہ وحی کا جو باب ہے یہ بطور تمہید ہے. اس کے چند صفحات کے بعد کتاب شروع ہوتی ہے کتاب الایمان سے اور کتاب ختم ہو رہی ہے کتاب التوحید سے. اس کے بیچ میں کیا ہے؟ اس کے بیچ میں عبادات ہیں، معاملات ہیں، مجاہدات ہیں، اخلاق ہیں. شروع میں ایمان ہے، آخر میں ایمان ہے. حضرت الامام نے یہ بات بتا دی ہے کہ اگر کوئی آدمی آخرت میں سرخرو ہونا چاہتا ہے تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے. عبادات میں، معاملات میں، مجاہدات میں مقبولیت جب آئے گی جب ایمان ہوگا. اصل سے بات یہ مضمون آیا ہے اور صاحب نے اس طرح اشارہ فرمایا تھا کہ ایمان کے بغیر کوئی چیز اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے. میرے بھائی کو حضرت نے بالکل آخر میں وضع میزان کا بات قائم فرمایا. وہاں بھی یہی اشارہ ہے
کہ اگر ایمان ہے اور بیچ میں اعمال، عبادات، مجاہدات، اخلاقیات یہ سب چیزیں، تو اس ایمان کی برکت سے ان تمام چیزوں میں وزن آئے گا اور کل قیامت میں لے کے وہ پلہ اوپر اٹھ جائے گا اور اللہ کے یہاں کامیابی مقدر ہوگی۔ تو آج کے اس افتتاح بخاری کے موقع پر میرے اور آپ کے لیے ان تمام باتوں کا بڑا سبق ہے۔ ہم سب کو اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں فکر کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ آخر میں پھر اپنے سرپرست محمد معروف صاحب، ان کی جملہ انتظامیہ، آپ تمام اہل علاقے کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ حضرات کے اس تعامل کو دیکھ کر دل میں بڑی عبرت لے کر جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس اختلاف کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.